یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم الحرام کی اہمیت فضیلت پچھلے ہفتے آ چکی تھی۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے حرمت والا مہینہ قرار دیا، اور اس مہینے کی حرمت کو، اس کے تقدس کو پامال انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ان مہینوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور ان میں اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے، عربی سال کا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ محرم کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے، جس کی وجہ سے جگہ جگہ پر، چوراہوں پر، روڈوں پر، گلیوں پر ماتم، نوحہ اور دودھ کی، پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور جگہ جگہ پر تعزیے نکالے جاتے ہیں، اور کہیں پر چاقوؤں سے، تلواروں سے ماتم کیا جاتا ہے، تو کہیں آگ پر گزر کر ماتم کیا جاتا ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اگر ماتم کر کے کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ بنا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ کتنا برا عقیدہ ہے! ایسا عقیدہ جس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دے سکتا، جس کی اسلام میں ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے، ایسا عقیدہ جس کو تمام اہل اسلام سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہمیشہ یہودیوں کی، نصرانیوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اس پہ داغ دھبا لگایا جائے۔ لیکن اسلام اللہ رب العالمین کا مذہب ہے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آج تک کتنے لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، جنہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے تگ و دو کی، کتنے ایسے آئے اسلام کو ناپاک کرنے کی کوشش کی، کتنے ایسے آئے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور کتنے ایسے آئے کتنے ایسے آئے جو نقلی یعنی نبی کا دعویٰ کرنے لگے، کتنے ایسے آئے جو امام مہدی کا دعویٰ کرنے لگے، کتنے ایسے آئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں جعلی بن کر آئے، لیکن تمام کوششیں برباد، تمام کوششیں ناکام ہوئیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا بول بالا ہوا، اسلام کا بول بالا ہوا۔ ہر دور میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان یہودیوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانا چاہا، اور آج تک یہ یہود اور نصارہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ یہودی ہی تھے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ یہودیوں کی ہی چال تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنے برپا کیے۔ یہ یہودیوں اور نصرانیوں کی ہی چال تھی کہ حضرت علی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ آپ کے نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور الزام یزید پر لگا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، آئیے اس واقعے کو سننے سے پہلے ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسن حسین آئے، آپ نے انہیں چمٹا لیا اور لوگوں سے کہا
کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین سے محبت کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، ان پر شفقت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے ساتھ آپ کے نواسے تھے، اور آپ کے ایک کندھے پر ایک نواسا، دوسرے کندھے پر دوسرا نواسا تھا۔ آپ ان سے پیار کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض اور نفرت کرتا ہے تو وہ مجھ سے بغض اور نفرت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پتہ چلا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ اسی دوران آپ کے نواسے حضرت حسن حسین مسجد میں آ گئے۔ آپ نے سرخ رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی، آپ کے پیر مسجد میں پھسل رہے تھے۔ آپ خطبے کے دوران منبر سے اترے اور ان دونوں کو گود میں اٹھا لیا اور منبر پر چڑھے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ ہی فرمایا تھا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال، تمہاری جائیداد، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے ان کے بارے میں یہ بھی بتلایا کہ ایک مرتبہ ایک ایسا فرشتہ زمین پر اترا، وہ کبھی بھی اس سے پہلے زمین پر نہیں اترا تھا، اس سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا تھا، اور اس نے اللہ رب العالمین سے مجھ سے ملاقات کرنے کی اجازت مانگی تھی، تو اللہ رب العالمین نے اسے خوشخبری دے کر میرے پاس بھیجا تھا، اور اس نے بتلایا کہ آپ کی بیٹی لخت جگر نور نظر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں خواتین کی سردار ہوں گی، اور آپ کے نواسے حضرت حسن حسین نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اور آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 47 یا 48 سال تھی، اور اس کے بعد یعنی خلیفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ آپ یعنی قریبی تھا کہ آپ کا انتقال ہو جائے، تو آپ کو فکر ہوئی کہ آپ خلیفہ مقرر کر دیں۔ لوگوں سے مشورہ کیا، لوگوں سے بات چیت کی کہ خلیفہ کس کو بننا چاہیے، یا میں نصیحت وصیت کروں کہ میرے پاس خلیفہ کون ہو۔ مغیرہ بن شعبہ جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر تم کسی کو خلیفہ چنتے ہو، اگر آپ اہل شام میں سے چنیں گے تو آپ کے یعنی اہل عراق خلاف ہو جائیں گے، اگر آپ مدینہ سے چنتے ہیں تو مکہ والے خلاف ہو جائیں گے، لہذا آپ کا بیٹا یزید متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، آپ اسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیجئے۔ میرے بھائیوں، یزید کو گالیاں دیتے ہیں، سب و ستم کرتے ہیں، لعن و طعن کرتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر سنی کہ یزید کے ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی، تو پھر آپ مدینہ سے مکہ چلے گئے، اور وہاں پر اہل کوفیوں نے آپ کے پاس
12,000 کے لگ بھگ آپ کو خطوط بھیجے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے راضی ہیں، آپ خلیفہ وقت بننے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم آپ سے بیعت کر لیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اہل کوفہ کوفہ بھیج دیا تاکہ وہاں کا جائزہ لیں، صورتحال کو دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے۔ جب وہاں پر مسلم بن عقیل گئے تو وہاں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ حضرت حسین آ جائیے، آپ کے فیور میں ہیں، سارے لوگ آپ کو چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد مسلم بن عقیل کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد راستے میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آ رہے تھے، اسی دوران آپ کو پتہ چلا مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے، اپنے اہل خانہ سے مشورہ کیا کہ کیا اب کوفہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم ان سے قصاص لیں گے، انہوں نے ہمارے بھائی کو مسلم بن عقیل کو قتل کیا ہے، اب ہم یہاں سے پیچھے نہیں جا سکتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے آگے چلے گئے، کوفہ پہنچے تو لوگوں نے گھیر لیا اور ان کو گھیر لیا، ان کے ساتھ غلط طریقے سے پیش آئے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مصالحت کرنا چاہی، صلح کرنا چاہی، ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو مجھے اسلامی سرحدوں پر بھیج دیجئے، اگر آپ یہ نہیں مانتے تو آپ مجھے مکہ بھیج دیجئے، اور اگر یہ بھی نہیں مانتے تو مجھے یزید کے پاس بھیج دیجئے۔ لیکن انہوں نے ایک بھی شرط نہیں مانی، اور یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے رہے کہ آپ کس کے ساتھ ظلم کرنا جا رہے ہیں، جو نواز رسول ہے، جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جن کے دماد کا میں بیٹا ہوں، آپ اس کو شہید، آپ اس کو ظلم و ستم کا شکار کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی۔ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک تیر آ کر سینے میں لگتا ہے، آپ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں، لیکن ان ظالموں کو رحم نہیں آتا ہے، آپ کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مختصر تاریخ کی بات میں بتلا رہا تھا